اللہ کے ساتھ دوستی لگاؤ گے نا بھائیو، معاملات بڑے اچھے ہو جائیں گے۔ ایک ولی کامل، اور یہ ولی کی سب سے بڑی نشانی ہے، مل جائے تقسیم کرتا ہے، نہ ہو تو شکر کرتا ہے۔ یہ ولی کی نشانی ہے۔ کیسے ولی کامل؟ آپ نے حجرہ بنا رکھا اور وہاں پر آپ بیٹھتے اور آپ کے مریدین آتے آپ کے پاس کہ جی حضور دم فرمائیے، مہربانی فرمائیے۔ اور آپ کی ایک عادت بڑی کمال تھی۔ کمال عادت کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آپ کا خلیفہ یا آپ کا مرید امیر آتا، صاحب ثروت، وہ آپ کو کچھ دے دیتا۔ تو جب کوئی غریب آپ کا مرید آتا تو آپ وہ سارا اس کو دے دیتے۔ مطلب ادھر سے لیا اور ادھر بانٹ دیا، پاس کچھ نہیں رکھا۔ تو ایک دن آپ کی اہلیہ کہنے لگی حضور مہربانی کریں، ہم بھی آپ کے بچے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم عیدوں پہ نئے کپڑے پہنیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم صبح کے ٹائم اٹھ کر چوپڑی روٹیاں کھائیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی گوشت بنے، ہمارے پاس بھی پیسہ ہو، فراوانی ہو۔ یہ کیا آپ نے چکر بنا رکھا ہے؟ ادھر سے مریدین آپ کو دیتے ہیں، ادھر سے آپ تقسیم کر دیتے ہیں، ہمیں پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ مہربانی کریں، یہ پیری مریدی آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ ذرا جائیں کوئی کام دھندا کریں، کوئی کما کے لیں، ہمیں بھی کھلائیں اور خود بھی کھائیں، چھوڑیں یہ سارے کام، آپ سے نہیں ہونے والے۔ اور پھر دنا لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ بیویوں سے متھا نہیں مارتے، عورتوں سے متھا نہیں مارتے، مارو گے تو سرکار گھر خراب ہو جانا ہے، بس ٹھیک ہے جی السلام علیکم، باہر نکل جاؤ۔ جب بھی گھر میں لڑائی ہو ایک ہی نسخہ ہے، ٹھیک ہے باہر چلے جاؤ۔ متھا مارو گے تو گھر خراب ہو جانا ہے۔ اس نے مارنا کوئی نہیں اور آپ نے موڑنا کوئی نہیں، پھر ہونا کیا؟ گھر تباہ ہو جانا ہے۔ وہ بھی عقل مند تھے، صاحب فراست تھے، کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ تو پہلے یہ چاہتے تھے کہ دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو۔ ولی تو پہلے یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد ہو، اور میں اکیلا کسی سائڈ پہ نکر پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ تو پہلے یہ مانگتا ہے۔ وہ تو خوش ہو گئے کہ چلو جی اب موقع مل گیا۔ آپ نے وہ اپنا وہ جو حجرہ تھا اس کو بند کیا، مصلی اٹھایا، لوٹا اٹھایا، تسبیح اٹھائی، چلو جی جنگل کی طرف۔ سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے۔ وضو کرنے کا وقت آتا، وضو کر کے نماز، قرآن، تسبیح، ذکر، وظائف، اذکار۔ رات کو گھر واپس آئے۔ عموماً جیسے ہر بندہ دیہاڑی کر کے گھر جاتا ہے، تو بیوی نے پوچھا جی بتائیں مزدوری ملی، کوئی کام شام ملا؟ کہنے لگا ہاں کام ملا ہے اور جی جان سے کام کیا ہے۔ کوئی پیسے، اجرت؟ کہنے لگا جو میرا مالک ہے نا وہ بڑا کریم ہے، ایسا کریم ہے کہ اسے مانگنے کو دل ہی نہیں کرتا، کیسے مانگوں؟ کہا تو بڑا عجیب احمق بندہ ہے بھائی، یہ کیسا مالک ہے جو پیسے نہیں دیتا؟ کل ایسا کرنا کہ پہلے پیسے لینا پھر کام کرنا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، چلو آج تو نکل گئی نا، کل کی کل دیکھی جائے گی۔ جو عقل مند انسان ہے تو وہ یہی کرتا ہے، متھا نہیں مارتا۔ اگلا دن آیا، پھر تسبیح، پھر لوٹا، پھر مصلی، پھر جنگل کا رخ۔ سارا دن تسبیح پڑھتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ رات کو گھر واپس آئے تو پھر بیوی نے پوچھا جی بتائیں کام ملا؟ ہاں جی کیا تھا، جی جان سے کیا، سارا دن لگا رہا۔ تو کوئی اجرت ہے؟ پھر وہی بات کہ مالک بڑا کریم ہے، مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا، کیا کروں؟ پھر آپ کی بیوی جو تھی وہ تو دنیا دار تھی، اس کو کیا پتا یہ کہاں سے بول رہے ہیں، دنیا دار تھی۔ کہنے لگی ایسا کرنا کل مالک تبدیل کر لینا۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ مالک تبدیل کر لینا، کل اس کا کام نہیں کرنا، کسی اور کے پاس جا کے اس کا کام کرنا ہے، اس کے پاس نہیں جانا جو پیسے نہیں دیتا۔ اس عورت کے لیے یہ بات بالکل چھوٹی سی تھی، لیکن ولی کامل کے سینے کو چیرتی ہوئی آر پار ہو گئی کہ باری تعالیٰ میں نے یہ کیا سن لیا کہ میں تیرا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جاؤں؟ جو تیرے در سے یار پھرتے گئے، در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے۔ باری تعالیٰ تیرا در چھوڑ کے کہاں جاؤں گا میں؟ تجھ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ تو نہیں دے گا تو کون دے گا؟ آج میری بیگم نے یہ بات کر دی، باری تعالیٰ یہ کیا سن لیا میں نے؟ تیسرا دن ہوا، پھر وہی کام۔ اب جب واپس آنے لگے، سارا دن تو وہی کیا تھا، کمایا تو کچھ نہیں، ہاتھ میں تھا بھی کچھ نہیں۔ گھر واپس آئے، اب دروازہ نہیں بجایا۔ کہنے لگے جی دروازہ بجاؤں گا، 2 دن تو گزار لیے، تیسرا دن لڑائی ہو جانی ہے، تو اب گھر کے باہر بیٹھ گئے، اندر گئے ہی نہیں۔
رات کا پچھلا پہر ہوا تو جب دیکھا کہ اب سب سو گئے ہیں تو آپ دروازہ کراس کرنے لگے تو بیگم آ گئی. اس نے دروازہ کھولا تو وہ بڑے ڈر گئے کہ اب سوال کرے گی تو کیا جواب دوں گا. تو کیا دیکھا کہ بیگم نے نئے کپڑے پہنے ہوئے اور بڑی خوش. تو بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کی نیک بندی یہ کیا ہے, آج سوال نہیں کرو گی کہ اجرت ملی کہ نہیں؟ کہتے نہیں آج نہیں سوال کروں گی. اندر گئے کیا دیکھتے ہیں تو گوشت پک رہا ہے. کہنے لگے کسی نے دیا ہے؟ کہتے نہیں ہے. آپ کہتے تھے نا کہ مالک بڑا کریم ہے, وہ واقعی بڑا کریم ہے. آپ کہتے تھے نا کہ جن کا میں کام کرتا ہوں وہ بڑا کریم ہے, تو واقعی بڑا کریم ہے. آج جب آپ مزدوری کرنے کے لیے گئے تو آپ کے مالک کے بندے آئے تھے جن کا آپ کام کرتے گئے. وہ آئے اور اتنا کچھ دے کر گئے. دروازہ کھول کے دکھایا, یہ دیکھیں یہ سارا سامان پڑا ہوا ہے. ضروریات زندگی کی ایک ایک چیز انہوں نے لے آ کے دی ہے. تو ایک پیغام بھی دے کر گئے ہیں کہ جب ہمارا بندہ آئے اس کو یہ ہمارا پیغام دے دینا کہ ان کے مالک کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ان کا مالک کہہ رہا ہے تو ہمارے ذکر میں کمی نہ آنے دینا, ہم تمہارے رزق میں کمی نہیں آنے دیں گے. یہ مالک کا پیغام ہے. تو یارو ذرا اللہ کے ساتھ لگا کے تو دیکھو. دنیا کے ساتھ تو کافی لگا رکھی ہے, دنیا سے مانگتے بھی رہے ہو, دنیا کو دیکھتے بھی رہے ہو, کیا ملا؟ تباہی, بربادی, ناکامیاں, لڑائی جھگڑے.